بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کی روایت فرمانے والے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرما رہے ہیں، اس واقعے کو کہ جب حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انسانی روپ کے اندر تشریف لائے اور آ کر آپ علیہ السلام سے مختلف سوالات کیے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختلف سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بھئی حضرت سیدنا جبریل امین جب آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے، اکثر کتابوں کے اندر یہی لکھا ہے کہ یا تو حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل کے اندر تشریف لاتے، یا حضرت سیدنا عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل کے اندر تشریف لاتے، اور یہ دونوں صحابی رسول بہت زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حضرت سیدنا جبریل امین ان کی شکل کے اندر، انسانی شکل کے اندر تشریف لاتے۔ اب اس میں یہ بھی مسئلہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امین ہیں نور، فرشتے کیونکہ سارے کے سارے نور ہیں، تو وہ جو بھی شکل بنائیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ ہر شکل کے اندر آ سکتے ہیں۔ روح ان کی وہی ایک ہی رہتی ہے، لیکن جس شکل کے اندر بھی آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو جن وغیرہ ہیں یہ بھی جس شکل کے اندر آنا چاہیں یہ آ سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ بھئی نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں نور، لیکن وہ آپ علیہ السلام بشری لباس میں تشریف لے آئے۔ یہ نہ کہا جائے کبھی کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، بشر ہیں، اور محض بشر کہنا یہ درست ہی نہیں ہے۔ قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور بشر بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام بشر بھی ہیں، تو بشریت بھی آپ کی ہے اور نورانیت بھی ہے، دونوں ہیں، ان میں سے کسی کا بھی انکار نہ کیا جائے۔ محض نور کہنا یہ بھی گمراہی ہے، محض بشر کہنا یہ بھی گمراہی ہے۔ اہل السنہ کا عقیدہ یہی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ آپ میں جو نورانیت ہے وہ بھی اعلیٰ درجے کی ہے، اور آپ کے اندر جو بشریت ہے وہ بھی اعلیٰ درجے کی ہے۔ اب حدیث مبارک سماعت فرمائیں۔ عربی کے اندر عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم استنى علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے تھے کہ اچانک ہمارے اوپر ایک مرد، ایک شخصیت تشریف لائے، ایک بندہ تشریف لایا ہمارے پاس، جس کے بہت زیادہ سفید کپڑے تھے اور بہت زیادہ سیاہ ان کے بال تھے، اور اس پر جو سفر کے اثرات ہیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ مثلا سفر کے اثرات یہ ہیں کہ بالوں کا بکھرا ہوا، گرد و غبار ہونا، تھکاوٹ، کوئی بھی اثرات اس پر سفر کے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اور فرمایا وہ شخصیت بھی ایسی تھی کہ وَلَا يَعْرِفُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی بھی بندہ اسے پہچانتا نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ حتی جلسہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا، اور وہ دو زانو ہو کر بیٹھا، اور آ کر اس نے اپنے گھٹنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملائے، دو زانو ہو کر آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ تو اب اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے سامنے حاضر ہونے کا جو ادب ہے وہ اسی حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، یا آپ علیہ السلام کی مزار اقدس پر حاضر ہویا جائے تو وہاں پر ادب کے ساتھ کھڑا ہویا جائے، کہ جس طرح اتحیات کی صورت میں بندہ بیٹھتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے، تو یہ مقام جو ہے نا، مقام یہ ادب مصطفیٰ کا مقام ہے، اور یہ مقام جو ہے مقام ادب ہے، وہاں پر ادب ہی بجا لایا جائے۔
اب مدینہ طیبہ کے اندر جب ہمارے لوگ جاتے ہیں عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب روزہ انور کے سامنے مؤدبانہ کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر، جب دو زانو بیٹھتے ہیں تو وہاں کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، اور شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ بدعت ہے، شرک ہے، کھڑے ہو جائیں، سائڈ پر ہو جائیں۔ تو ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بجا لانا، یہ جائے کہ وہ نماز کی حالت میں جس طرح بندہ کھڑا ہوتا ہے یا تحیات کی صورت کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، اس طرح بیٹھا ہو یا کھڑا ہو تو اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سجدہ کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ خدا کرنا، یہ ضرور شرک ہے، ہم اس بات کو کہتے ہیں، لیکن ادب کے ساتھ کھڑا ہونا یا ادب کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کے سامنے بیٹھنا یہ شرک ہے ہی نہیں۔ اور ویسے بھی تعظیم نبی کو اکثر لوگوں نے جو ہے نا شرک کے زمرے میں ڈال رکھا ہے، جبکہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ادب ہے، مقام ہے، ہمارے بزرگوں نے اخیری کر دی۔ بزرگ فرماتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، فرماتے ہیں کہ خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین ہستی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ تو ہم نے کبھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نہیں کہا، نہ ہی ہم نے کبھی خدا کا بیٹا کہا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ کی جتنی بھی تعظیم کی جائے اتنی کم ہے۔ اور قصیدہ بردہ شریف کے اندر امام بصیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرو، آپ کی تعریف کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ والی بات نہ کہو جو دعویٰ نصارہ نے کیا کہ معاذ اللہ انہوں نے خدا کہا یا خدا کا بیٹا کہا۔ فرمایا حضور کو خدا بھی نہ کہو، خدا کا بیٹا بھی نہ کہو، اس کے علاوہ حضور کی جتنی تعریف ہو سکتی ہے، جتنی تعظیم ہو سکتی ہے کرو، کہ حضور کی تعریف کی کوئی حد و حد ہی نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا جبریل امین دوزانو ہو کر بیٹھے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں، وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، عرض کرتے ہیں اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیں۔ اب یہاں پر آئے یا محمد، حضرت سیدنا جبریل امین نے فرمایا یا محمد۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یا فرشتوں کے لیے یا محمد کہنا جائز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھئی یہ یا محمد جو کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی کہ لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ساتھ نہ پکارو بلکہ صفات کے ساتھ پکارو، تو یہ اس آیت مبارکہ کے نزول سے پہلے ہے۔ یا یہ ہے کہ بے فرشتوں کے لیے ایسا جائز تھا، ہمارے لیے یہ ہے کہ بھئی مقام ادب ہے آپ علیہ السلام کا نام لیے بغیر آپ علیہ السلام کی صفات کو ذکر کیا جائے، کہا جائے یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے یا محمد بھی کہتا ہے تو یہ بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حرام ہے یا محمد کہنا، تو ہم کہیں گے محمد جو ہے نا یہاں پر مراد ہے عین حمد، جب عین حمد کے معنی میں ہوگا پھر بھی یا محمد کہنا جائز ہوگا۔ اس میں بڑی لمبی چوڑی تحقیق ہے، وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر ہم بیان کریں گے۔ حضرت سیدنا جبریل امین نے عرض کیا اے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا قال صدقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اسلام کے بارے میں پوچھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یعنی ظاہری احکام کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو پہلا جو ہے بنیادی حق وہ یہی ہے کہ بھئی کلمہ طیبہ پڑھے، اور جہاں پر بھی کلمہ کہا جاتا ہے اس سے مراد صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا بلکہ محمد الرسول اللہ بھی ہوتا ہے ساتھ ہی۔ اس طرح کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں آیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ داخل جنت ہوگا۔ صرف اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی لوگ کہیں کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ داخل جنت ہوگا۔ اکثر لوگ ہیں کہ جو بد مذہب لوگ ہیں، چکرالوی ہیں، اور اس کے علاوہ قادیانی ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف فرق باطلہ ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن وہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے، تو اس پر یہ نہیں